جی بھائی، نیشن اسٹرینتھ پیج نمبر 34 کے اوپر ہے، اور ہمارا یہ سبق ہے سبق نمبر 9. آج کی کلاس میں 9 اور 10 دونوں پڑھ لیں گے. دس پوئم از ریٹن بائی ریلف ویلڈو ایمرسن. بہت بڑا نام ہے انگلش ادب کا، ٹھیک ہے. ایمرسن 1803 میں پیدا ہوئے اور 1882 میں ان کا انتقال ہوا. ہی واز بورن ان بوسٹن یو ایس اے. ہی واز این ایسیسٹ. ایسیسٹ کا مطلب مضمون نگار، مضمون لکھنے والا. ا پوئٹ، یہ ایک شاعر بھی تھے، مضمون نگار بھی تھے. اینڈ ا فلاسفر، اور ایک فلسفی بھی تھے. ہز فلاسفی از ایور لاسٹنگ. ایور لاسٹنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ قائم رہنے والی. ان کی جو فلاسفی ہے وہ ہمیشہ قائم رہنے والی ہے. بیکاز کیوں کہ اٹ اروز، یہ جو فلاسفی ابھری ہے فرام اے ڈیزائر، وہ اس خواہش کے نتیجے میں ابھری ہے ٹو میک آل تھنگس نیو، کہ جس میں ہم کہتے ہیں کہ تبدیلی آنی چاہیے، ہر چیز نئی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، نئے انداز سے کام کیا جائے. یہ جو خواہش ہے آدمی کی کہ تبدیلی آئے، چینج آئے زندگی کے اندر، اس خواہش سے یہ فلسفہ ابھرا ہے اس کا. ٹو سیز لائف فریشلی، جو اس بات پہ زور دیتا ہے کہ زندگی کو خوشگوار طریقے سے گزارا جائے. ایکسپیرینس اٹ فرسٹ ہینڈ، اور براہ راست اس کا تجربہ کیا جائے. اینڈ یوز اٹ ٹو بلڈ بیونڈ دا اولڈ، اور زندگی کو بلڈ کیا جائے پرانی چیزوں سے ہٹ کر. ٹھیک ہے، یہ جو فلاسفی ہے کہ آپ زندگی کا تجربہ بذات خود کریں، ٹھیک ہے، اور کسی کے تجربے کے بجائے فرسٹ ہینڈ آپ کا ایکسپیرینس لائف کا ہونا چاہیے، اور ہر چیز کو نئے انداز سے بنانے کی کوشش کی جائے. یہ ہے فلسفہ ایمرسن کا. اور ایمرسن کا یہ فلسفہ جو ہے وہ دراصل چاہتا یہی ہے کہ پرانے جو اعتقاد ہیں، پرانی جو سوچیں ہیں، اس کی بنیاد پر نئی عمارت تعمیر نہ کی جائے. ٹھیک ہے، اس لیے کہ حالات بدل رہے ہیں، وسائل بدل رہے ہیں، علم بدل رہا ہے، ٹھیک ہے، چیزیں نئی دنیا میں وجود میں آ رہی ہیں. پرانا جو تھیوریز ہیں یا پرانی جو فلسفی ہے، اس کی بنیاد پر اگر آپ کام کریں گے تو آپ کوئی نئی چیز ڈیولپ کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا. یہ ایک ان کا تصور ہے. اچھا جی، پویم ہم پڑھتے ہیں. ناٹ گولڈ بٹ اونلی مین کین میک. دولت نہیں، صرف آدمی مل کے بنا سکتے ہیں. آ پیپل گریٹ اینڈ اسٹرانگ، کسی قوم کو عظیم اور طاقتور. یعنی دولت سے کوئی قوم عظیم اور طاقتور نہیں بنتی، اس قوم میں جو افراد ہیں وہ اس قوم کو عظیم اور طاقتور بناتے ہیں. مین ہو، اور وہ لوگ، فار ٹروتھ اینڈ آنر سیک، جو سچ اور عزت کی خاطر، اسٹینڈ فاسٹ اینڈ سفر لانگ، مضبوطی سے کھڑے رہتے ہیں اور آنے والی ہر مشکلات کا مقابلہ کرتے ہیں. تو کیا بات سامنے آ گئی؟ دولت سے کوئی قومیں ترقی نہیں کرتی، نہ مضبوط ہوتی، بلکہ ان قوموں کے اندر جو افراد ہوتے ہیں وہ افراد قوموں کو عظیم بناتے ہیں. اور وہ افراد وہ ہوتے ہیں جو مضبوطی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. کس کے لیے؟ سچ کے لیے اور اپنی عزت کے لیے. ٹھیک ہے، اور ہر آنے والی مشکلات اور تکالیف کو فیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جھیلتے ہیں اس کو، ہٹتے نہیں اپنی بات سے. ٹھیک ہے. دوسرا جو اسٹینزا ہے وہ ہے بریو. آ جاؤ. بریو مین ہو ورک وائل ادر سلیپ. بہادر لوگ وہ ہوتے ہیں کہ وہ اس وقت کام کرتے ہیں جب سب سو رہے ہوتے ہیں. ہو ڈیئر، جو ہمت اس وقت کرتے ہیں، وائل ادر فلائی، جب لوگ بھاگ جاتے ہیں. یعنی ان کی نظر میں بہادر آدمی وہ ہے کہ وہ اس وقت کام کرتا ہے جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں. دنیا سو رہی ہے اور وہ کام کر رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2، اور وہ اس وقت کھڑا رہتا ہے جب سب لوگ بھاگ جاتے ہیں، ڈر کے بھاگ جاتے ہیں، ہمت ہار جاتے ہیں. دے بلڈ اے نیشنز پلر ڈیپ. یہ وہی لوگ ہیں جو اس قوم کے پلرز کو، کسی بھی قوم کے پلرز کو بہت مضبوط تعمیر کرتے ہیں. اینڈ لفٹ دیم ٹو دا اسکائی، اور اس قوم کو آسمان کی بلندی تک پہنچا دیتے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو اس قوم کی پلرز کو، ستون کو تعمیر کرتے ہیں. نہ صرف تعمیر کرتے ہیں بلکہ پوری قوم کو اٹھاتے ہیں اور آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتے ہیں.
तो ये था जनाब रॉल्फ वेल्डो एमरसन का सबक अ नेशन स्ट्रेंथ, ठीक है। अच्छा जी, इसी के साथ अब हम एक और पोएम आपके पास सेकेंडली जो है वो आ गई है पेज नंबर 36 पर। इसको हम आज पढ़ा देते हैं आपको, ये भी लगे हाथों। ब्यूटीफुल हैंड्स, पोएम का नाम क्या है? ब्यूटीफुल हैंड्स। दिस पोएम इज रिटन बाय एलन एम.एच. गेट्स 1835 to 1920। ये नज़म लिखी है एम.एच. गेट्स ने, एलन एम.एच. गेट्स ने, जो 1835 को पैदा हुए और 1920 को उनका इंतकाल हुआ। खातून है ये। शी वॉज बॉर्न इन टॉरिंगटन, ये टॉरिंगटन में पैदा हुई, कनेक्टिकट, यूएसए की एक रियासत है कनेक्टिकट, उसमें ये पैदा हुई। शी रोट रिलीजियस सॉन्ग, उन्होंने मजहबी नगमे लिखे जिन्हें हाइमन्स कहते हैं, लाइक द होम ऑफ द सोल, जैसे उनका मशहूर पोएम है द होम ऑफ द सोल एंड एटर्निटी, ये दो मशहूर नगमे हैं। फॉर वेल नोन मैगजीन्स, उन्होंने बहुत मशहूर मैगजीन्स के लिए ये दो नज़में लिखी। कलेक्शन ऑफ हर पोएम्स वर पब्लिश्ड इन 1897 एंड 1910। इनकी जो पोएम्स का मजमुआ है वो 1897 में शाया हुआ और 1910 में फिर दोबारा शाया हुआ, ठीक है। मैं इनके बारे में बहुत जानता नहीं हूँ, इसलिए आपके साथ कोई बात इनकी शेयर नहीं कर सकता, लेकिन हम ये पोएम जो है वो पढ़ते हैं और देखते हैं इन्होंने इसमें क्या लिखना चाहा है। Such beautiful, beautiful hands, they are neither white nor small, and you, I know, would scarcely think that they were fair at all. I have looked on hands whose form and hue a sculptor's dream might be, yet are these aged, wrinkled hands most beautiful to me. ठीक है। सच ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल हैंड्स, ऐसे खूबसूरत खूबसूरत हाथ। सही, किसी हाथों की खूबसूरती का ये एहसास करके उसे बयान कर रही हैं कि क्या खूबसूरत खूबसूरत हाथ हैं। दे आर नाइदर वाइट नॉर स्मॉल, ये हाथ, जैसे आपने सुना खूबसूरत खूबसूरत हाथ, तो आपके जहन में आया होगा शायद गोरी गोरी कलाइयों की बात हो रही है। कह रहे नाइदर, नाइदर का मतलब दोनों बातों में से एक भी नहीं। नाइदर, दे आर नाइदर वाइट, ना तो ये गोरी गोरे हाथ हैं। अच्छा, और ये भी सोचते होंगे कि शायद छोटे बच्चों के हाथ हों। प्यारे प्यारे हाथ, ब्यूटीफुल हैंड किसके होते हैं? छोटे बच्चों के होते हैं। तो कह रही नाइदर स्मॉल नॉर स्मॉल, और ना ही ये छोटे बच्चे के हाथ हैं। यानी पहले जुमले से जो आपने सोचा, आपके जहन में आया खूबसूरत खूबसूरत हाथ, तो भाई साहब ना तो ये गोरी गोरी कलाइयाँ हैं, ना ये किसी छोटे बच्चे के मासूम से हाथ हैं। फिर क्या है भाई ये? एंड यू, आई नो, वुड स्केर्सली थिंक, और आप, मुझे पता है कि स्केर्सली के मायने होते हैं खौफनाक तरीके से, लफ्ज़ी मायने तो स्केयर के मायने होते हैं खौफनाक, डर, या आप डरते डरते सोचेंगे दैट दे वर फेयर एट ऑल, कि हाँ उम्दा हाथ तो बहुत हैं, उम्दा हाथ तो बहुत हैं। आई हैव लुक्ड ऑन हैंड्स हुज फॉर्म एंड ह्यू, ठीक है, मैंने देखे हैं वो हाथ। I have looked on hands whose form and hue a sculptor's dream might be. मैंने देखे हैं वो हाथ जो बनाते हैं, and hue, hue के क्या मायने होते हैं? hue के मायने मुझे नहीं पता, एक मिनट में देख लेता हूँ। H U और E, क्योंकि गलत अगर तशरीह हो जाएगी तो बड़ा मुश्किल होगा फिर। HUE,
ہیو کے معنی ہیں صورت, رنگ و روغن, یہ معنی ہوتے ہیں ہیو کے. ٹھیک ہے, تو یہ کہہ رہے ہیں کہ I have looked on hands whose form and hue a sculptor's dream might be. میں نے دیکھے ہیں وہ ہاتھ جس کی جو بناوٹ ہے نا, اور جس کی جو رنگ و روغن رنگت ہے. میں نے دیکھے ہیں وہ ہاتھ جس کی بناوٹ اور رنگت. فارم کے معنی کیا ہے؟ بناوٹ. اور ہیو کا مطلب کیا ہے؟ رنگت. A sculptor's dream might be, ہو سکتا ہے کہ وہ کسی اسکلپٹر کے ڈریم ہو. اسکلپٹر کسے کہتے ہیں؟ یہ جو لوگ مٹی کے مجسمے بناتے ہیں یا پتھر کے مجسمے بناتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اسی طریقے سے اسٹیل کی کوئی چیز بنا دی صورت میں, اسی طرح سے لکڑی کو تراش کے گھوڑا بنا دیا. ٹھیک ہے, تو اس کو آپ کہتے ہیں اسکلپٹرز. ایک لفظ ہوتا ہے سنگ تراش, وہ صرف پتھروں پہ کام کرتا ہے. لیکن جو اسکلپٹر ہوتا ہے وہ پتھر پہ بھی کام کرتا ہے, وہ لکڑی پہ بھی کام کرتا ہے, وہ مٹی سے بھی چیزیں بناتا ہے, وہ چونے کو اور چیزوں کو کاغذ کی لگدی بنا کے بھی وہ چیزیں بنا لیتا ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسکلپٹرز. تو بات کر رہے ہیں کس کی؟ وہ میں نے وہ ہاتھ دیکھے ہیں جس کی بناوٹ اور رنگت کسی اسکلپٹر کے خواب ہو سکتے ہیں. یعنی ایک اسکلپٹر جب خواب دیکھتا ہے کہ میں ایسے ہاتھ بناؤں گا یا ایسی صورت بناؤں گا, تو یہ جو ہاتھ ہیں یہ کسی اسکلپٹر کے خواب ہی کی جو ہے وہ وجہ ہے. یعنی کسی اسکلپٹر نے خواب دیکھا ہے اور خواب دیکھ کر یہ ہاتھ بنائے. Yet are these aged wrinkled hands, یہ وہ ہاتھ ہیں جو جھریوں زدہ عمر رسیدہ ہاتھ ہیں, بوڑھے لوگوں کے ہاتھ. یہ وہ ہاتھ ہیں جو ایجڈ لوگوں کے رنکلڈ, رنکل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جھریاں. موسٹ بیوٹیفل ٹو می, میرے لیے تو یہی ہاتھ سب سے زیادہ خوبصورت ہے. آخری لائن میں, 2 لائنوں میں اس نے وہ بات کھول دی جو اوپر سے ایک تجسس بنا ہوا تھا. اب ہم دوبارہ پڑھتے ہیں اس بند کو. سچ بیوٹیفل بیوٹیفل ہینڈز, کیا خوبصورت خوبصورت ہاتھ ہیں. دے آر نیدر وائٹ نور اسمال, نہ تو یہ گوری گوری کلائیاں ہیں اور نہ ہی یہ کسی بچے کے ہاتھ ہیں. اینڈ یو آئی نو وڈ اسکیئرسلی تھنک, اور مجھے یقین ہے کہ آپ ڈرتے ڈرتے سوچیں گے دیٹ دے ور فیئر ایٹ آل, کہ ہاں یہ ہیں تو بہت عمدہ ہاتھ. آئی ہیو لکڈ آن ہینڈز, میں نے دیکھے ہیں وہ ہاتھ, whose form and hue, جس کی بناوٹ اور جس کی رنگت a sculptor's dream might be, ہو سکتا ہے کہ کسی خواب دیکھنے والے اسکلپٹر کا خواب ہو, یا خدا کا خواب سمجھ لیجیے آپ. We yet are these aged wrinkled hand, اور ابھی بھی یہ ہاتھ جن پہ جھریاں چڑھی ہوئی ہیں, most beautiful to me, آج بھی میرے لیے وہ سب سے زیادہ خوبصورت ہیں. یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ اگلا اسٹینزا ہم پڑھنے جا رہے ہیں. سچ بیوٹیفل بیوٹیفل ہینڈز, یہ کتنے پیارے پیارے ہاتھ. تھو ہارٹ ور ویری اینڈ سیڈ, اگرچہ کہ دل ویری ہے یعنی غم سے بھرا ہوا ہے, اینڈ سیڈ اور افسردہ ہے. دیز پیشنٹ ہینڈز کیپٹ ٹوائلنگ آن, لیکن پھر بھی یہ صابر ہاتھ ہمیشہ کام میں لگے رہتے ہیں. ٹوائلنگ کے کیا معنی؟ مصروف رہنا. میں اس کو ایگزیکٹ معنی دیکھ لیتا ہوں. کیا لفظ ہے؟ ٹوائلنگ, TOIL. ٹوائل کا مطلب ہوتا ہے سخت محنت کرنے والے. کیپٹ آن ٹوائلنگ, سخت محنت کرتے ہوئے. صحیح ہے, دوبارہ پڑھتا ہوں. سچ بیوٹیفل بیوٹیفل ہینڈز, یہ کتنے پیارے پیارے ہاتھ ہیں. تھو اگرچہ کہ ہارٹ ور ویری اینڈ سیڈ, دل غموں سے اور افسردگی سے بھرا ہے.
اس کے باوجود دیز پیشنٹ ہینڈس، یہ صبر کرنے والے ہاتھ، kept toiling on، ہمیشہ سخت محنت کو جاری رکھتے ہیں، that the children might be glad، تاکہ بچے جو ہے وہ خوش ہو جائیں، تاکہ بچے خوش ہو جائیں. مطلب جھرریوں زدہ ہاتھ ہیں لیکن وہ محنت میں لگے رہیں گے. محنت کس کے لیے کریں گے؟ تاکہ ان کے جو بچے ہیں وہ خوش ہو جائیں، خوش رہیں. I almost weep when looking back، میں ہمیشہ رویا کرتی ہوں جب ماضی میں پلٹ کر دیکھتی ہوں. To childhood's distant day، اپنے بچپن کے دور دراز کے دن. I think how these hands rested not، اور میں سوچتی ہوں کہ یہ ہاتھ کیسے کبھی آرام نہیں کرتے تھے. When mine were at their play، اور جب کہ میرے ہاتھ کھیل کود میں لگے رہتے تھے. یعنی میں جب اپنے ماضی میں پلٹ کر دیکھتی ہوں تو مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ میں تو کھیل کود میں لگی ہوئی ہوں لیکن یہ ہاتھ اس وقت بھی کسی نہ کسی کام میں لگے ہوئے. یہ ماں کے ہاتھ کو اور بوڑھے لوگوں بزرگوں کے ہاتھ کو مثال دیتے ہوئے انہوں نے کہا. میں دوبارہ اس پیراگراف کو پڑھتا ہوں. سچ بیوٹیفل بیوٹیفل ہینڈس، اتنے پیارے پیارے ہاتھ ہیں یہ. تو ہارٹ ور ویری اینڈ سیڈ، اگرچہ کہ دل صدمے سے دوچار ہے اور افسردگی سے بھرا ہے. دیز پیشنٹ ہینڈس کیپٹ ٹوائلنگ آن، اس کے باوجود یہ صابر ہاتھ مسلسل محنت کیے جا رہے ہیں. That the children might be glad، تاکہ بچے خوش رہیں. I almost weep، میں ہمیشہ رو پڑتی ہوں when looking back، جب میں ماضی میں دیکھتی ہوں. To childhood's distant day، اپنے بچپن کے دور دراز کے دن. I think how these hands rested not، تو میں دیکھتی ہوں کہ کیسے یہ ہاتھ آرام نہیں کر رہے. When mine were at their play، جبکہ میں کھیل کود میں مصروف ہوں. یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ اس کے بعد تیسرا اسٹینزا پڑھنے جا رہے ہیں. سچ بیوٹیفل بیوٹیفل ہینڈس، کتنے خوبصورت خوبصورت ہاتھ ہیں یہ، یا کتنے خوبصورت ہاتھ ہیں یہ. دے آر گروئنگ فیبل ناؤ، اب وہ کمزور پڑتے جا رہے ہیں. فیبل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمزور. دے آر گروئنگ فیبل ناؤ، اب وہ کمزور پڑتے جا رہے ہیں. اینڈ ٹائم اینڈ پین ہیو لیفٹ دیئر مارکس، اور وقت نے اور دکھ درد نے اپنے نشانات چھوڑ دیے ہیں. وقت نے اور دکھ درد نے اپنے نشانات چھوڑ دیے ہیں. آن ہینڈ، ان ہاتھوں پر. اینڈ ہارٹ، اس دل پر، ان کے دل پر. اینڈ برو، اور بھموں پر. یہ سفید ہو جاتی ہے نا، صحیح. الاس الاس، کاش کاش، کاش بھی کہتے ہیں اور افسوس بھی کہتے ہیں. دا نیئرنگ ٹائم اینڈ دا سیڈ سیڈ ڈے ٹو می، افسوس افسوس وقت گزر رہا ہے اور میرے لیے افسردہ ہے، اور دن میرے لیے افسردہ ہیں. وین بینیتھ دا ڈیزیز، جب ڈیزی کے پھولوں کے نیچے. آؤٹ آف سائٹ دیز ہینڈس مسٹ فولڈڈ بی، جب یہ ہاتھ ڈیزی کے پھولوں کے نیچے ہاتھ باندھے لیٹے ہوں گے. انتقال جب ہو جائے گا نا تو وہاں عیسائیوں میں ایسے ہاتھ کر دیتے ہیں اور لٹانے کے بعد اس کے اوپر کیا ڈال دیتے ہیں؟ پھول ڈال دیتے ہیں. وہ انہوں نے کہا ہے الاس دا نیئرنگ ٹائم، افسوس افسوس وقت قریب آ رہا ہے. اینڈ دا سیڈ سیڈ ڈے ٹو می، اور میرے لیے افسردہ دن آنے والے ہیں. وہ کون سے افسردہ دن ہوں گے؟ وین بینیتھ، یہ 20 میں نہیں لکھا ہے، بینیتھ دا ڈیزیز، جب پھولوں کی ڈیزیز، جب پھولوں کی چادر کے نیچے. آؤٹ آف سائٹ، ہماری نگاہوں سے اوجھل. دیز ہینڈس مسٹ فولڈڈ بی، یہ ہاتھ باندھ کے سو رہے ہوں. ٹھیک ہے، سمجھ پا رہے ہیں آپ لوگ یا نہیں؟ تو جو شاعرہ ہے وہ دراصل اپنے ماں اور باپ کے ہاتھوں کو خوبصورت ترین چیز قرار دے رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ ہاتھ ہمیشہ صبر کرتے رہیں، دل پر لاکھ بوجھ ہوں لیکن بچوں کی بہبود اور فلاح کے لیے کام میں لگے رہیں ہمیشہ. پھر وہ کہتی ہے جب میں اپنے ماضی کو دیکھتی ہوں تو مجھے اپنا آپ تو کھیلتا ہوا نظر آتا ہے لیکن میری ماں اور میرے باپ کے ہاتھ ہر وقت کام میں مصروف نظر آتے ہیں. آخری بند میں وہ کہہ رہی ہے
کہ وہ وقت آنے والا ہے جو میرے لیے بہت صدمے کا ہوگا, صحیح, افسوس کا ہوگا, کہ جس دن یہ ہاتھ بندھے ہوں گے اور اس کے اوپر پھولوں کی چادر پڑی ہوگی اور ہمیشہ کے لیے آؤٹ آف سائٹ ہو جائے گی. آؤٹ آف سائٹ کا مطلب اب وہ نظر سے اوجھل ہو جائیں گے. اس کے بعد آخری اسٹینزا, بٹ اوہ, یہاں تو انہوں نے افسردگی کا اظہار کیا, لیکن یہاں کہتے ہیں لیکن رکو, بیونڈ دا شیڈوئی لینڈ, اس سائیدار جگہ سے اس پار, یعنی یہ جو دنیا ہے یہ تو ایک سایہ ہے, شیڈوئی لینڈ ہے, اس کے اس پار, where all is bright and fair, جہاں پر صرف روشنی ہے اور صرف ہر چیز چمکتی ہوئی ہے. I know full well, یہ بات تو میں بہت اچھی طریقے سے جانتی ہوں, these dear old hands, کہ یہ بہت پیارے بوڑھے ہاتھ, will palm of victory bear, یہ سمیٹ لیں گے ساری جیت کو. صحیح, اس کے نیچے لکھا palm of victory, these were given to a soldiers or an athlete who was victorious. ٹھیک ہے, will palm یہ حاصل کر لیں گے, palms of victory bear, یعنی جیت کی اور فتح کا تمغہ ان کو مل جائے گا. ٹھیک ہے, یہ کہاں کی بات ہو رہی ہے؟ جنت کی بات ہو رہی ہے. کہ بٹ اوہ, لیکن رکیے, بیونڈ دا شیڈوئی لینڈس, اس زمین کے اس پار, where all is bright and fair, جہاں ہر چیز روشن ہے اور چمکدار ہے. I know full, میں یہ پکی بات جانتی ہوں, these dear old hands, ان بوڑھے ہاتھوں کو, will palms of victory bear, انہیں پہنایا جائے گا فتح کا تمغہ, جیت کا تمغہ. when crystal streams, جب جھلملاتی ندیاں, through endless air, ہمیشہ کے لیے بہتی ہوں گی, flow over golden sand, سونے کی ریت پر بہتی ہوں گی, and where the old are young again, اور جہاں بوڑھے لوگ دوبارہ جوان ہو جائیں گے. I will clasp my mother's hand, میں وہاں جا کر اپنے ماں کے ہاتھ کو پکڑ لوں گی, میں وہاں جا کر اپنے ان بوڑھے ماں باپ کے ہاتھ کو کلیپس کر لوں گی. دیکھا آپ نے کتنا مزیدار جو ہے وہ احساس اس نظم میں جو ہے وہ بیان کیا شاعرہ نے. اس کی نگاہ میں جو بوڑھے ماں باپ کے ہاتھ ہیں جھریوں زدہ, وہ اس دنیا کی خوبصورت ترین چیز ہے. صحیح ہے, اور ان کو وہ پسند کرتی ہے, ان کے بارے میں وہ غور کرتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ہاتھ کسی اسکلپٹرز نے بنائے ہیں, کسی مجسمہ ساز تخلیق کار ہے, یہ خدا کے لیے کہا جا رہا ہے جس نے یہ ہاتھ ڈیزائن کیے ہیں. اور اس ہاتھ کے اوپر جھریاں ہیں, وہ جھریاں کیا بتاتی ہیں؟ وقت کو بتاتی ہیں اور صدمات کو بتاتی ہیں. وقت نے اور صدموں نے, مشکلات نے اپنے نشان چھوڑ دیے ہیں اس ہاتھوں پر. صحیح ہے, تو پہلے تو اس نے یہ کہا, پھر اس نے افسوس کا اظہار کیا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب یہ ہاتھ فولڈ ہو کر چادر کے نیچے, پھولوں کی چادر کے نیچے ہمیشہ کے لیے میری آنکھوں سے اوجھل ہو جائیں گے. لیکن پھر اس نے امید بات کی کہ نہیں, ایسا نہیں ہے کہ ہمیشہ کے لیے اوجھل ہو گئے, بلکہ اس سائیدار دنیا کے اس پار بھی ایک دنیا ہے جہاں روشنی ہے, جہاں ہر چیز چمکدار ہے. جب یہ ہاتھ وہاں پہنچیں گے تو انہیں وہاں پر تمغہ دیا جائے گا جیت کا. صحیح ہے, اور میں ان کو وہاں دیکھوں گی جہاں پر جھلملاتی ہوئی ندی بہہ رہی ہوگی سونے کی ریت کے درمیان سے, اور میں جا کر ان ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں تھام لوں گی. یہ اس شاعرہ کا احساس ہے, اور بہت خوبصورت طریقے سے اس نے اپنے بڑوں کی محنت کو, ان بڑوں کی خدمت کو, بڑوں نے جو تکالیف اٹھائی ہیں ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے اس پویم کی شکل میں. ٹھیک ہے.